نیکوں کی صحبت کی برکات، نیک لوگوں کی جو صحبت ہے اس کی برکات کتنی ہیں، اس حوالے سے چند معروضات بندہ نچیز آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تخت و تاج کی طاقت، مال و زر کی طاقت اور امیروں کی شان اور شوکت ایک مسلم حقیقت ہے کہ تخت و تاج کی طاقت اور سیم و زر کی قوت، امیروں کی شان اور شوکت، فرمایا یہ عارضی ہے، چند دن کی ہے، مگر اولیاء اللہ کی جو روحانی طاقت ہوتی ہے، روحانی جو ان کی پاور ہوتی ہے، فرمایا اللہ نے انہیں جو بلند مرتبے عطا فرمائے وہ عارضی نہیں ہوتے بلکہ وہ دائمی ہوتے ہیں۔ بادشاہوں اور امیروں کی صحبت میں اگر عام آدمی تو درکنار، عام آدمی تو درکنار، اگر عالم اور اگر دیندار بندہ، عالم بندہ اگر کسی بادشاہ کی صحبت میں رہنا شروع ہو جائے تو تاریخ گواہ ہے کہ وہ عالم اور وہ دیندار بھی دنیا دار بن جاتا ہے، صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ مگر اللہ والوں کی صحبت اتنی پیاری ہے، فرمایا کہ اگر چور آئے تو قطب بن جاتا ہے، فرمایا کہ ڈاکو آئیں تو وہ رہزن رہبر بن جاتے ہیں، فرمایا قطرہ ہو تو دریا بن جاتا ہے، ادنا ہو تو آلہ بن جاتا ہے، ذرہ ہو تو آفتاب بن جاتا ہے۔ فرمایا یہ اولیاء اللہ کی صحبت کی برکت ہے کہ وہ گناہگار چاہے جتنا مرضی بڑے سے بڑا گناہگار ہو، جب اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے وہ گناہگار بھی نیکوکار بن جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو صحبت اگر بروں کی ہو تو بندہ آہستہ آہستہ برا ہونا شروع ہو جاتا ہے، صحبت اگر اچھوں کی ہو، نیکوں کی ہو، ولیوں کی ہو، علماء حقہ کی ہو، فرمایا بندہ برائیوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع کنا طالع کند، فرمایا کہ نیکوں کی صحبت بندے کو نیک کر دیتی ہے اور بروں کی صحبت بندے کو برا کر دیتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہونے کی برکت کیا ہے، رحمت کیا ہے؟ آج ہماری ینگ جنریشن اس سے عاری ہے۔ آج وہ فرینڈز بنتے ہیں تو کسی فلم سٹار کے بنتے ہیں، کسی جناب ڈاکو اور کسی معاذ اللہ رہزن کے وہ آج فرینڈز بنتے ہیں، کسی یہودی کے بنتے ہیں، کسی عیسائی کے بنتے ہیں، مگر ہماری نوجوان نسل کو پتہ کیا کہ اللہ والوں کی صحبت میں فائدہ کتنا ہے۔ ایک انسان جتنا مرضی گناہگار ہو مگر اللہ والوں کی صحبت سے فرمایا کہ گناہگار کا بیڑا بھی پار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جب ہوا چلتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے، پت جھڑ کا موسم ہو تو وہ ہوا پتوں کو گراتی ہے، اور کوئی پتا کہیں گرتا ہے تو کوئی پتا کہیں گرتا ہے، کوئی جناب روڈ پر گرا ہوا ہے، کوئی کوڑا کرکٹ پر گرا ہوا ہے، کوئی اڑ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں جا کے گرے گا۔ پتوں کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، ہوا تیز چلتی ہے، درخت سے ان پتوں کو توڑ کر اڑا لے جاتی ہے، اور پھر ان پتوں میں ایک پتا ایسا بھی ہمیں نظر آتا ہے جو اپنی جگہ پر محفوظ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس پتے سے یعنی پوچھو تو وہ پتا بتائے گا کہ میں کیوں محفوظ ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میری نسبت ہو گئی ہے ایک بھاری پتھر سے، میں کیونکہ کمزور ہوں، مجھ میں پاور نہیں ہوا کا مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ میں
پتھر کے نیچے دب گیا ہوں، پتھر کے نیچے آ گیا ہوں، اور پتھر ہے پاورفل اور وہ ہے طاقتور، ہوا اسے نہیں اٹھا سکتی، تو میں اگرچہ کمزور ہوں مگر پتھر کی نسبت کی وجہ سے، اس کی صحبت کی وجہ سے میں اپنی جگہ ٹکا ہوا ہوں۔ تو ہم گنہگاری صحیح، ہم سیاہکاری صحیح، مگر اللہ کے فضل سے ہمارا ہاتھ خواجہ کے دامن میں ہے، ہمارا ہاتھ داتا کے دامن میں ہے، ہمارا ہاتھ اولیاء اللہ کے دامن میں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کمزور صحیح، گناہگار صحیح، جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن میں جہاں بڑے بڑے بد عقیدہ لوگ طوفان قیامت میں اڑ رہے ہوں گے، ان کو کوئی قرار نہیں آ رہا ہوگا، جہاں بڑے بڑے کافر تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے، بڑے بڑے بد عقیدہ وہ تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے، ایسے میں اللہ والے محفوظ ہوں گے اور ان کے غلام بھی محفوظ ہوں گے، کیونکہ ہمارا ہاتھ ان کے دامن میں ہے۔ ریل گاڑی جب انجن چلتا ہے اس کے پیچھے ڈبے ہوتے ہیں، ایسا نا جی راجہ صاحب، ڈبے ہوتے ہیں۔ اب انجن یہ نہیں دیکھتا کہ ڈبہ نیو کلاس کا ہے یا پرانی کلاس کا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی کنڈیشن کیسی ہے، چاہے اس کی چادر میں سوراخ 1000 ہوں مگر اس کی نسبت انجن سے ہونی چاہیے، تو وہ ڈبہ جو پرانا ہے وہ بھی منظر مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا بس نسبت ضروری ہے، ہم گناہگار جتنے مرضی صحیح، لیکن ہماری نسبت اللہ والوں سے ہے، کاملین سے ہے، صالحین سے ہے، ہمارا ہاتھ غوث پاک کے دامن میں ہے، اور انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا ان کی نسبت سے، ان کی صحبت سے، ان کی محبت سے، کیونکہ ہمارے ہر سانس میں اولیاء اللہ کی محبت جو موجود ہے۔ حضرات محترم دیکھیے، آج ہمیں اپنے بچوں کی صحبت دیکھنی چاہیے۔ آج منشیات کا یہ دھندا کتنا عروج پر پہنچ رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اپنی اولادوں کو سمجھانے سے قاصر آ چکے ہیں، یعنی ہم اپنے بچوں کو روکتے تک نہیں کہ جس کے ساتھ تیری صحبت ہے وہ نشئی ہے، وہ بھنگی ہے، وہ چرسی ہے، وہ خود نشئی ہے تو تمہیں بھی نشئی کر دے گا۔ آج ہم دیکھتے نہیں کہ کسی چور کے ساتھ ہمارے بچے کی صحبت ہے، ڈاکو کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے۔ جب ہم یہ نہیں سوچتے تو پھر نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل منشیات، چوری، ڈاکو، فرمائے یہ سارے ہر قسم کا عیب ہماری نوجوان نسل میں کیوں پایا جا رہا ہے، اور نمازی کیوں نہیں بن رہے، روزے دار کیوں نہیں بنتے، قرآن کے قاری کیوں نہیں بنتے، فرمایا حدیث کیوں نہیں پڑھتے، اسلام کی بات کیوں نہیں کرتے۔ جب بولتے ہیں تو نشہ آور چیزوں کی بات کرتے ہیں، جب بولتے ہیں تو شراب کی بات کرتے ہیں معاذاللہ، جب بولتے ہیں تو کسی فلم ایکٹر کی بات کرتے ہیں۔ یہ بیماری کیوں پھیل رہی ہے؟ صرف وجہ ایک ہے، جب سے ہم نے علماء سے اپنی نظریں پھیری ہے، جب سے ہم نے علماء کا احترام چھوڑ دیا، جب سے ہم نے دینداروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، جب سے ہم نے اولیاء اللہ کی تعظیم جو حقیقی معنوں میں ہوا کرتی تھی وہ کرنی چھوڑ دی، بس فینسی عزت رہ گئی ہے اور آج ریاکاری کی عزت رہ گئی ہے۔ ارے بھائی میں کیا کیا عیب آپ کو بتاؤں؟ آج ہمارے مسلمانوں میں تو سخاوت پر بھی ریاکاری ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت ہمارا مسلمان سیلفیاں لیتا ہے، ہمارا مسلمان تصویریں لیتا ہے، زکوٰۃ دیتے وقت، صدقات دیتے وقت، اور ہمارا مسلمان فرمایا آج اتنا فینسی ہو گیا ہے، جنازہ ہو تو جنازے میں پہنچ کر بھی ریاکاری ہو رہی ہے، موویز بن رہی ہے، تصویریں بن رہی ہیں کہ فلاں شخص جنازے میں موجود ہے۔ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، فرمایا اللہ کا خوف بھی نہیں، نبی علیہ السلام کی شرم بھی نہیں، تو پھر کیا ہماری نوجوان نسل میں اللہ والے پیدا ہوں گے؟ ہرگز نہیں، جیسا بیج بویا ویسا پھل ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم علماء سے رابطہ مضبوط رکھیں، ہم اولیاء اللہ سے، پیران عظام سے ہم رابطہ محفوظ رکھیں،
جب ہمارے بچے دیکھیں گے کہ ہمارے والد ہمارے دادا جان علماء سے بھی پیار کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں، تو ان کے دل میں بھی محبت شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس محبت کی برکت سے، اس صحبت کی برکت سے معاشرے میں اللہ والے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت۔ حدیث پاک میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ۔ حدیث پاک ہے، اور بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آج ہم کہنے کو کہہ دیتے ہیں فلاں بد عقیدہ میرا بڑا دوست ہے، یہ دوستی نقصان دہ ہے۔ حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ دیکھے کہ فرمایا تم میں سے ہر بندہ ہی دیکھے کہ من یخالل ہو، کیڑے بندے نال دوستی کی تھی پھر ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیڑے بندے نال دوستی دے قابل بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس کا انجام مجھے کیا ملے گا؟ بھائی جاہل اور بد عقیدہ اور گستاخ اور کافر، اس کی جو صحبت ہے سانپ سے بھی خطرناک ہے، اوئے ہوئے سانپ سے بھی خطرناک ہے، کیونکہ سانپ وہ بھی دشمن ہے، اور جو منافق ہے، بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، کافر ہے، وہ بھی دشمن ہے، مگر سانپ سے یہ بڑا دشمن ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سانپ جب بھی ڈسے گا تو صرف تیری جان جائے گی، ایمان نہیں جائے گا، مگر منافق، بد عقیدہ، بد مذہب، کافر جب بھی تجھے ڈسے گا تو جان بھی جائے گی، ایمان بھی جائے گا۔ تو سانپ سے بد مذہب، بد عقیدہ، کافر، فرمایا وہ زیادہ بڑا دشمن ہے، خطرناک ہے۔ اس لیے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا کس کے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے فرمایا اللہ والوں کی پہچان کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں فرمایا الا انبئکم بخیارکم، فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں میں خبر نہ دوں، پہچان نہ بتاؤں کہ تم میں سے اللہ والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ فرمایا تمہارے پسندیدہ بندے کون سے ہوتے ہیں تمہیں خبر نہ دوں؟ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے فوری عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ حضور نے فرمایا خیارکم الذین اذا رأوا ذکر اللہ، فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کا چہرہ دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ فرمایا وہ ہوتے ہیں اللہ والے، وہ ہوتے ہیں فرمایا کہ اللہ کے محبوب جن کو ولی ہم کہتے ہیں، وہ ولی ہوتے ہیں، وہ صالح ہوتے ہیں۔ وہ اللہ والا نہیں کہ داڑھی بھی روزانہ منواوے، بھربٹے بھی منواوے، مچھا بھی منواوے، تے جناب سارا کچھ مسلح بن کے تے پھر جناب ایک ٹاکیاں والا چولا چپاوے تے تعویذ جا لکھے۔ فرمایا وہ تم میں سے پسندیدہ بندہ نہیں ہے، چاہے وہ فضا میں اڑ رہا ہے، چاہے ہوا میں اڑ رہا ہے، چاہے اس کے تعویذ سے تمہارا کام ہو رہا ہے۔ فرمایا وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ معاشرے میں ایک نحوست ہے، وہ استدراج ہے۔ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھو تو دین کی باتیں ہوتی ہیں یا اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو توجہ فرمائیں، صحبت کی کتنی برکت ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے اور جہنمی کھڑے ہوں گے صف میں، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، حسرت بھری نگاہوں سے دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں بھی جنتیوں کے صف میں شامل فرمائے۔ جنتی جا رہے ہوں گے، ایک بندہ جہنمیوں میں سے ایک اللہ کے ولی کو پہچان لے گا، مشکات کی حدیث پاک۔ فرمایا وہ دوڑ کر اللہ والے کے دامن کو تھامے گا اور کہے گا اما تعرفونی انا الذی سقیتک شربتا، مجھے آپ نے پہچانا ہے، میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ جس نے آپ کو دنیا میں شربت پلایا تھا۔ اللہ والا پہچان جائے گا۔ پھر ایک اور دوڑے گا، وہ بھی اسی اللہ والے کے دامن کو پکڑے گا، وہ کہے گا انا الذی وہبت لک وضوءا، اے اللہ کے ولی مجھے پہچانا ہے
میں وہ ہوں کہ جس نے آپ کو وضو کرایا تھا، جس نے آپ کو وضو کرایا تھا۔ تو اللہ کا ولی پہچان جائے گا، وہ کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں تھوڑی سی صحبت، تھوڑی سی خدمت ہم نے بھی کی ہے آپ کی، آپ مہربانی فرمائیں، آج آپ جنت میں جا رہے ہیں، ہم جہنم میں جا رہے ہیں، مہربانی فرمائیں ہماری شفاعت کریں۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، فرمایا اسی وقت اللہ کا ولی شفاعت کرے گا، اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ ہے صحبت، یہ ہے صحبت کی برکت۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ کہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، آپ جا رہے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں، بازار میں ایک شرابی پڑا ہوا ہے، شراب کے نشے میں دھت ہو کر پڑا ہوا، شراب فل پیتی ہوئی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی، منہ چ بدبو، سمجھ آئی کہ نہیں آئی۔ تو اللہ کا ولی گزرا، دیکھو نا اللہ والوں کی یہ تربیت ہے ہمارے لیے، انہوں نے ہماری تربیت کی کہ گنہگار کو، شرابی کو، اس ٹائپ کے بندے کو دیکھ کر نفرت نہ کرو، بلکہ ان کو راہ راست پر لے آنے کی کوشش کرو۔ ہمارے تو یہ ہوتا ہے نا، شرابی ہے، فلانا ہے، انہوں دفعہ مارو، یہ کہتے ہیں نا، لیکن نہیں، اللہ والوں کا طریقہ اور ہے۔ شرابی پڑا ہوا ہے شراب میں دھت، مگر زبان پر اللہ اللہ جاری ہے، زبان پر اللہ اللہ جاری ہے۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے پانی کا گلاس پکڑا، اس کا منہ دھو دیا، منہ دھو دے، اچھے طریقے سے منہ دھو دیا، کلی شلی کرا دی، فرمایا ہن اللہ اللہ کیتی رکھ، ہن اللہ اللہ کیتی رکھ۔ وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اور حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ جو کہ اللہ کے ولی کامل تھے، رات کو جاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھی ہے، آرام کے لیٹے ہیں، تو خواب دیکھتے ہیں کہ کہنے والا کہہ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی، فرمایا کہ اے میرے ولی کامل سری سکتی رحمت اللہ علیہ، تو نے بہت اچھا کام کیا کہ اس میرے بندے کا منہ دھویا، تو کیونکہ تیرے ہاتھ اس شرابی کو لگ گئے ہیں، تیری صحبت اس شرابی کو مل گئی ہے، تو میرا ولی ہے، بس تیری صحبت اور نسبت کی برکت سے میں نے اس کو ولی کامل بنا دیا ہے۔ آپ جو بیدار ہوئے تہجد کے ٹائم مسجد میں گئے، دیکھتے ہیں وہی شرابی نوافل پڑھ رہا ہے، وہی شرابی نوافل پڑھ رہا ہے، حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، پوچھتے نہیں، حسرت بھری نگاہوں سے اس شرابی کو دیکھ رہے ہیں، اب تو شرابی نہیں رہا، اس شرابی کو دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ سلام پھیرتا ہے تو آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے، دلوں کی بات نگاہوں کے درمیان پہنچی، کہاں چراغ جلا روشنی کہاں پہنچی۔ فرمایا کہ مجھے حسرت بھری نگاہوں سے کیوں دیکھ رہے ہیں، سب کچھ تو آپ جان گئے ہیں، سب کچھ تو آپ دیکھ کر آئے ہیں، تو مجھے حسرت بھری نگاہوں سے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ والوں کی صحبت اور اس کی برکت۔ اور پھر بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے تو میں اسی بات پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، آپ کی چادر تھی بہت، مطلب یہ ہے کہ قیمتی چادر، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑا عمدہ لباس پہنا کرتے تھے، عمدہ لباس، قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، اور ایک یوں بھی آتا کہ ایک پھٹا پرانا اندر پہنتے تھے، پھٹا پرانا۔ پوچھا کہ یہ کیا، فرمایا اندر والا نفس کو مارنے کے لیے اور اوپر والا دنیا داروں کے لیے ہے، سمجھے گی نہیں، بادشاہوں سے واسطہ پڑتا تھا، اللہ اکبر، تو بات پھر نکل جائے گی۔ تو چادر قیمتی، ایک چور تاک میں تھا، چور تاک میں تھا، دیکھو نا اتنے کری تاک جھوندن، اتنے بھی چور اپنے کو نہیں تاک جھوند، آئی صاحب جتی چور، کہ چور چادر کی تاک میں تھا۔ تو جب کیا ہوا، حضور غوث پاک ایک دفعہ جنگل میں تشریف لے کے گئے، ایک گھاٹی میں پہنچے تو وہ چور، اس نے دیکھا اکیلے ہیں، اب جو ہے میں اگر کھینچوں گا، کھینچ کے بھاگوں گا تو مجھے پکڑ کوئی نہیں سکے گا، پیچھے سے جاتا ہے، چادر کو کھینچتا ہے اور بھاگنے لگ جاتا ہے۔ آپ نے دعا مانگ، سبحان اللہ یار، دعا مانگی، عرض کیا مولا یہ تو چور ہے،
مگر اس نے پکڑا ہے میرے دامن کو، میری چادر کا پلو پکڑا ہے، اس نے میرے دامن کو پکڑا۔ اے اللہ اب یہ میری صحبت میں آ گیا ہے، اس کو میرے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، اب یہ چور نہ رہے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، اسے فرمایا ولی کامل بنا دیا۔ ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بریا۔ 100 سال بندہ نماز پڑھے ریاکاری بھی نہ ہوئے، بغیر ریاکاری دے ہو سکتا ہے ولی بنے دے بھاویں نہ بنے، مگر ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نسبت، صحبت، خدمت سے فرمایا کہ ایک لمحے میں بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ خدا کے فضل سے ہے ہم پر سایہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ تو کہہ دے یار، یہ چپ بیٹھے ہیں ذرا بلند ہو کہ سبحان اللہ۔ خدا کے فضل سے ہے، خدا کے فضل سے ہے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔